بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید نے ایک بات کہی ہے میاں بیوی کے لیے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں اور مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں۔ یہ ازدواجی تعلق جو ہوتا ہے وہ بڑا گہرا اور یعنی دائمی تعلق ہوتا ہے۔ اس تعلق میں مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، ایشوز بھی پیدا ہوتے ہیں، اور اسٹریس بھی ہوتا ہے، تناؤ بھی ہوتا ہے۔ ہم اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہیں گے کہ دونوں کیسے خوش رہ سکتے ہیں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار کیسے بنا سکتے ہیں، خوشگوار ماحول میں اپنے ازدواجی تعلق کو مضبوط تر کیسے کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، جتنے بھی نسخے اور علاج بتائے جاتے ہیں وہ مسائل کا حل بتایا جاتا ہے۔ کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایشو ہے، کوئی اختلاف ہے، اس کو حل کرنے کا طریقہ بتایا جا سکتا ہے۔ بنیادی طور پر اگر دل میں کوئی گندگی موجود ہے، کسی طرح کی گندی عادت ہے، کوئی حرص ہے، ہوس کا کوئی مسئلہ ہے، حرص کا کوئی مسئلہ ہے، لالچ کی کوئی بات ہے، یا دل کے اندر کوئی بات دبی ہوئی ہے، انسان اس کو اظہار بھی نہیں کر پا رہا ہے، اس کا اظہار بھی نہیں کر پا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو پھر ان چیزوں کو تو انسان کو خود ہی سوچنا پڑے گا، حل کرنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا۔ لیکن عام زندگی میں بھی بہت نارمل آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، 10 سال 20 سال سے بہت خوشگوار تعلقات کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن اچانک ان کے درمیان مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں، اچانک اختلافات ہونے لگتے ہیں، اچانک دوریاں بڑھنے لگتی ہیں۔ اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں۔ یہاں ہم ایک مثبت پہلو پر گفتگو کریں گے کہ مرد اور عورت دونوں اپنی زندگی کو کیسے خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ دونوں اپنی زندگی کو خوشگوار اگر بنانا چاہیں تو پہلا اسٹیپ ان کے لیے یہ ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں، دونوں ایک دوسرے کا تعاون کریں، دونوں ایک دوسرے کے نفع کے بارے میں سوچیں، دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں، دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں، دونوں ایک دوسرے کی قدر کریں، دونوں ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار کریں، دونوں ایک دوسرے کو یہ احساس دلائیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کتنے اہم ہیں، کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک طرف سے یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ دونوں طرف سے ضروری ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں اور دونوں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں تو ان کے سامنے عام طور سے جو نمونہ ہوتا ہے، لڑکی جس ماحول میں پلی ہو، لڑکا جس ماحول میں پلا ہو، لڑکے نے اگر یہ دیکھا ہے کہ اس کے والد اس کی والدہ کا احترام کرتے تھے، لڑکے نے اگر یہ دیکھا ہے کہ اس کے والد والدہ کی ضروریات پوری کرتے تھے، ان سے محبت سے پیش آتے تھے، ان سے ادب سے پیش آتے تھے، ان کا لحاظ کرتے تھے، تو وہ اسی طرح سے برتاؤ کرے گا۔ اور لڑکی اگر اس ماحول میں پلی ہے، اس نے دیکھا ہے کہ اس کی ماں اس کے والد پر جان چھڑکتی تھی، ان کے سکون کا، ان کے آرام کا، ان کی آشائش کا خیال رکھتی تھی، تو لڑکی ایسا کرے گی۔ ورنہ جس ماحول میں لڑکے یا لڑکی کی تربیت ہوئی ہوگی اسی ماحول کو وہ دہرائیں گے۔ سوال اس بات کا ہے کہ اگر دونوں کے سامنے نمونہ نہ ہو، کوئی آئیڈیل نہ ہو، دونوں اس کے اپوزٹ ماحول میں پلے ہوں، تب کیا کرنا پڑے گا؟ تب ان کو سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ ان کو ایک دوسرے پر تنقید سے باز آنا ہوگا، ایک دوسرے پر نقد سے باز آنا ہوگا سب سے پہلے، اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی خواہش پیدا کرنی ہوگی کہ ہاں، ہم ان حالات سے نکلیں، ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں، ہم بدلیں۔ اور جب دونوں تنقید سے رک جائیں گے، جب دونوں کے اندر حالات کو بدلنے کی خواہش پیدا ہو جائے گی، تو پھر ذمہ داری اٹھانا ہوگا، ذمہ داری محسوس کرنا ہوگا
کہ شوہر یہ سوچے کہ بیوی کی حوصلہ افزائی کیسے کرنی ہے، بیوی کی ضروریات کیسے پوری کرنی ہے، بیوی سوچے کہ شوہر کی حوصلہ افزائی کیسے کرنی ہے، اور شوہر کو کیسے جو ہے وہ آرام پہنچانا ہے، دونوں ذمہ داری اٹھائیں، اور دونوں ان چیزوں کو باقاعدہ ماہرین سے سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد پھر عملی طور کتابوں سے سیکھیں، لوگوں سے ملیں، لوگوں سے مل کر کے سیکھیں، اور پھر دونوں عملی طور پر اس کی مشق کریں۔ اب آپ سوچئے کہ عورت کے لیے بھی کچھ چیزیں سیکھنا لازم ہوگا، اور مرد کے لیے بھی کچھ چیزیں سیکھنا لازم ہوگا۔ عورت اگر یہ چاہتی ہے کہ وہ مرد کی توجہات حاصل کرے، اس کی رعایت حاصل کرے، اسے اپنی طرف اٹریکٹ کرے، اسے قائل کرے کہ وہ اس میں دلچسپی لے، اس کی ضروریات کا خیال کرے، اس کے مزاج کا خیال کرے، تو اسے سیکھنا پڑے گا، اسے سیکھنا پڑے گا کہ یہ کام وہ کیسے کرے۔ وہ روایتی انداز میں جیسے اس نے دیکھا ہوگا ویسے کرے گی تو ظاہر ہے کہ مسئلہ پیدا ہوگا۔ اسی طرح سے مرد اگر یہ چاہے کہ وہ کس طرح سے اپنی بیوی کے لیے کوششیں کر سکتا ہے، کیسے اس کو خوش رکھ سکتا ہے، کیسے اس کے ضروریات کو پوری کر سکتا ہے، کیسے اس کو اس خوف سے نکال سکتا ہے کہ وہ یہ سوچتی ہے کہ شوہر اس پر اعتماد نہیں کرتا ہے، اس پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، اس کی زندگی اس ڈر میں بیتتی ہے کہ نہ جانے کس بات سے غصہ ہو جائے، نہ جانے کس بات سے ناراض ہو جائے، شوہر اس کو کیسے اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے دونوں کو سیکھنا ہوگا، دونوں کو برتنا ہوگا، دونوں کو عمل کرنا ہوگا۔ سورہ توبہ میں ایک طبقے پر تبصرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر کسی کو جنگ میں نکلنا ہے تو وہ جنگ میں نکلنے کی تیاری کرے گا، اگر کسی کو نکلنا ہی نہیں تھا تو وہ تیاری کیوں کرے گا؟ تو اگر کوئی تبدیلی چاہتا ہے تو اسے تیاری کرنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک انسان خود نہ بدلنا چاہے تب تک دنیا کی کوئی طاقت اسے بدل نہیں سکتی ہے، تو حالات کی تبدیلی خود کرنی پڑے گی۔ تو مرد کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ وہ عورت کے سامنے خدمات کیسے پیش کرے، اور عورت کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ وہ مرد کا دل کس طرح سے جیتے۔ اب آپ سوچئے کبھی کبھی ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے آدمی اپنی بات پورے طور پر کہہ نہیں پاتا ہے، بات واضح نہیں ہوتی ہے، مطالبہ واضح نہیں ہوتا ہے، سوال واضح نہیں ہوتا ہے، یا اس کا وقت مناسب نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ایشوز پیدا ہوتے ہیں، اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی سیکھنے کی ہے کہ اگر عورت کو مرد سے یا مرد کو عورت سے کچھ چاہیے، کسی چیز کا مطالبہ کرنا ہے، کسی کام کا مطالبہ کرنا ہے، تو وہ کیسے کیا جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ اپنی بات واضح طور پر رکھی جائے، صاف طور پر رکھی جائے، صراحت کے طور پر رکھی جائے، اور مطالبہ کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے مناسب وقت کا لحاظ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بہت سے مسائل آپس میں ٹکرا رہے ہوں اور اسی وقت کوئی نیا مطالبہ رکھ دیا جائے، اور جب بات کی جائے تو مطمئن کیا جائے، اور یہ کر کے یعنی اس طرح سے اطمینان دلا کر کے مطالبہ کیا جائے کہ اگر آپ پورا کر دیں یہ مطالبہ، یا آپ پورا کر دیں گی یہ مطالبہ تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں کریں گی تو اس سے ہمارے تعلقات پر، ہمارے جذبات پر، ہمارے احساسات پر، ہماری زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور دونوں ایک دوسرے سے مطالبہ کریں، سوال کریں، ایک دوسرے سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بات کریں، لیکن کوئی حکم نہ دے، دونوں میں سے کوئی حاکم نہیں ہے۔ عورت اور مرد دونوں کی عزت نفس برابر ہے۔ یہ جو لوگ اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں اور تحکمانہ لہجے میں بات کرتے ہیں، وہ تو سرے سے جاہل ہوتے ہیں، ناواقف ہوتے ہیں، انہیں تو بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو طلب ہونی چاہیے، حکم نہیں ہونا چاہیے، امر نہیں ہونا چاہیے، اور براہ راست مطالبہ کیا جائے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ الفاظ کا، میں کیا کہتا ہوں، سبھی ماہرین کا یہ کہنا ہے، اور ادب میں تو خاص اس کا
مقام ہوتا ہے الفاظ کا انتخاب، تعبیرات کا انتخاب، یہ بہت اہم ہوتا ہے، بے انتہا اہم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ براہ راست کسی سے کوئی بات کریں، مثلا بیوی شوہر سے اگر یہ کہے کہ ذرا سا یہ آج باغیچہ آپ صاف کر دیں، کیا آپ کے لیے پاسبل ہے کہ آپ آج گارڈن کی صفائی کر دیں؟ یہ ایک طرز ہے، اور اگر یہ طرز وہ اختیار کرے گی تو شوہر ہو سکتا ہے صفائی پر آمادہ ہو جائے، اور نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کی جگہ بیوی نے انڈائریکٹلی طریقہ اختیار کیا، منہ بنا کر کے اس نے کہا سارا گارڈن جو ہے وہ گندا پڑا ہوا ہے، خراب پڑا ہوا ہے۔ اب شوہر یہ سمجھے گا کہ یہ حکم دے رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اٹھیے اور جا کر کے پارک کو صاف کیجئے، یہاں بیٹھے مت رہیے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بیوی ریکویسٹ کرے اور کہے کہ بھئی یہ ڈسٹ بن بھر گئی ہے، کیا آپ کے لیے پاسبل ہے کہ آپ اسے خالی کر دیں، پھینکائیں؟ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹلی یہ جملہ بولے کہ ڈسٹ بن بھر گئی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو اب نتیجہ یہ ہوگا کہ شوہر یہ سمجھے گا کہ وہ کہہ رہی ہے کیا تم ڈسٹ بن نہیں خالی کر سکتے، اٹھو اور اس کو خالی کر کے آؤ۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور یہ سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ان مسائل پر، الفاظ کے انتخاب پر، طلب کے اظہار میں، باہمی تعاون میں، باہمی مدد اور باہمی عزت و احترام میں اگر دونوں برابری کی سطح پر عمل نہیں کریں گے اور ان چیزوں کو نہیں سیکھیں گے تو پھر زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں گلی میں، محلے میں، گاؤں میں، اچھی اچھی فیملیز میں، ویل ایجوکیٹڈ فیملیز میں اختلافات ہوتے ہیں، اور اختلافات دور تک پہنچ جاتے ہیں، سپریشن تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی وجوہات عام طور پر بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اور آپ یقین جانیے الفاظ اور جملوں کے زخم ایسے ہوتے ہیں جو مرتے دم تک مندمل نہیں ہوتے ہیں، زخم بھرتے نہیں ہیں، مرتے دم تک الفاظ کے زخم ایسے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس سلسلے میں ایک اور بہت اہم چیز ہے، دونوں ایک دوسرے کو سننے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی عادت ڈالیں۔ سننا، دوسروں کی بات سننا، اور اس طور پر سننا کہ سامنے والے کو یہ احساس ہو جائے کہ میری بات سنی گئی اور سمجھی گئی، یہ ایک مہارت ہے، یہ ایک صلاحیت ہے، یہ ایک فن ہے، اور خوشگوار زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ خوشگوار زندگی بنانے کے لیے، خوشگوار ماحول بنانے کے لیے عام انسانوں کے ساتھ بھی اور فیملی لائف میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ سامنے والے کو بات کہنے کا موقع دیں، اس کی بات کو سنیں، اس کی بات کو سمجھیں، اور پھر اس طرح سے اس کے سامنے ریپیٹ کریں کہ اس کو یہ احساس ہو کہ آپ نے اس کی بات سمجھ لی ہے۔ مثلا عورت نے یہ کہا گھر پہنچتے ہی آپ کے کہ آج میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، آپ نے جواب میں کہا کہ میں آپ کو پین کلر دے دوں، آپ پین کلر کھا لیں، تو اس سے وہ اور الجھ جائے گی، کیونکہ اس کو مشورہ نہیں چاہیے، اس کو تو ہمدردی چاہیے تھی۔ اس نے کہا آج بہت تھک گئی ہوں، بہت کام تھا، دن بھر تھک گئی ہوں۔ اب آپ نے کہا کیوں آپ سارا کام کرتی ہیں؟ تو اس کو مشورہ نہیں چاہیے، اس کو نصیحت نہیں چاہیے۔ آپ نے کہا کہ ایک ہی وقت میں کیوں کیا، کل کر لیتی، بعد میں کر لیتی۔ اس کو مشورہ نہیں چاہیے، اس کو نصیحت نہیں چاہیے، ایڈوائس نہیں چاہیے۔ وہ تو یہ چاہ رہی تھی کہ آپ کی ہمدردی حاصل کریں۔ آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا واقعی سر کے درد میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، اچھا واقعی کام بہت تھا، آپ واقعی تھک گئی ہیں۔ تو یہ اس کو ہمدردی چاہیے۔ جیسے ہی یہ دو جملے اس کو ملیں گے ویسے ہی اس کے سر کا درد بھی قائم ہو جائے گا اور اس کے دل کو سکون مل جائے گا، آرام مل جائے گا۔ تو ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں، اور بہت تفصیل سے سیکھنے کی ہیں۔ نفسیات کو بڑا دخل ہے، اگر ایک دوسرے کے مزاج کو نہ سمجھا گیا، ایک دوسرے کی نفسیات کو نہ سمجھا گیا تو پھر بات جو ہے وہ بنتی نہیں ہے۔ زندگی تو گزر جاتی ہے، ہر حال میں گزر جاتی ہے، لیکن ایسی زندگی گزرے جو دوسروں کے لیے مثال بن جائے، جو دوسروں کے لیے نمونہ بن جائے، جو دوسروں کو کے لیے ترغیب بن جائے۔ ایسی زندگی گزارنے کے لیے فن کو سیکھنے اور برتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی کو گزارنا، زندگی کو برتنا ایک فن ہے، اور اس فن کو سیکھ کر کے ہی زندگی کو سبق آموز بنایا جا سکتا ہے، نمونہ بنایا جا سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔